یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 227 ہے، کتاب الاعتکاف ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب الاجتہاد فی العشر الاواخر من رمضان۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 2683 ہے اور 2684 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی آخری 10 دنوں کے اندر جتنی عبادت کے لیے محنت کیا کرتے تھے اتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر تمام راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے تھے اور عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ ان دونوں احادیث سے بات پتہ لگتی ہے کہ آخری جو عشرہ ہے، اس عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے بندے کو بنسبت دیگر یعنی کہ 20 دنوں کے، ان آخری 10 دنوں کے اندر عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 171 ہے، کتاب فضل لیلۃ القدر ہے، اور اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فضل لیلۃ القدر۔ اس کے تحت حدیث نمبر 2014 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے، یعنی نماز لیلۃ القدر کی پڑھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم تمام بھائی سورہ قدر اور اس کی تفصیلات کے بارے میں عام طور پہ جانتے ہی ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عام طور پہ ہم مساجد کے اندر علماء کرام سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ صرف یہ ایک ہی بات ہم جیسے بے عمل قسم کے لوگوں کے لیے بہت بڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کی عبادت ایمان و احتساب کی نیت سے کرے، یعنی ایمان دل میں ہو اور اپنا احتساب جو نا وہ مقصود ہو کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کرے، اگر اس نیت کے ساتھ وہ لیلۃ القدر کی عبادت کرے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اسی طرح کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری عشرے کے اندر جو ہے اعتکاف بھی کرتے تھے، تاکہ مسجد میں ہوتے ہوئے لازماً اعتکاف یعنی کہ لیلۃ القدر جس رات میں بھی ہوگی بندہ لازمی پالے گا اور اس کی عبادت بھی پالے گا۔ یہ بڑی اعتکاف کی فضیلت ہے اگر آدمی سمجھے تو۔ پھر کتاب فضل لیلۃ القدر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب التحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر۔ اس کے تحت حدیث نمبر 2017 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ لگی کہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، وہ بنیادی طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ طاق کیا ہے؟ طاق ہے 21، 23، 25، 27، 29، یہ طاق کا عدد ہے۔ اور جفت کا عدد کیا ہے؟ 20، 22، 24، 26، 28، 30، یہ جفت کا عدد ہے۔ تو طاق کے عدد کی طرف توجہ دلائے گی کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر یہ دیکھیے گا اس کی مزید وضاحت، یہ مسند احمد میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 592 ہے، حدیث نمبر 23,121 ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے متعلق سوال کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے، اسے رمضان المبارک کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں تلاش کیا کرو کہ وہ اس کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29ویں یعنی آخری رات میں ہوتی ہے،
اور جو شخص اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس میں عبادت کرے اسے رات بھی مل جائے اور اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، اور وہ طاق راتیں آپ نے بتا بھی دیں 21، 23، 25، 27، 29۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بات سمجھیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین وغیرہ، ان میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ وہ 27ویں رات، بعض کہتے ہیں کہ وہ 25ویں رات، بعض کہتے ہیں وہ 23ویں رات، بعض 21ویں کے بھی قائل ہیں، بلکہ بعض اسلاف میں ایسے بھی ہیں کہ جو لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے پہلے اور دوسرے عشرے کے اندر بھی مانتے ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں حدیث نے توجہ دلائی کہ اس کو لیلۃ القدر کے یعنی لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، اور نام لے کے آپ نے بتا دیا وہ طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 ہیں، یعنی ان پانچوں کے اندر عبادت کرو، ان پانچوں کے لیے کوشش کرو۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، لیلۃ القدر ایک مخصوص رات ہے، لیلۃ القدر ایک مخصوص رات ہے، کسی ایک دن میں اس کا تعین نہیں ہوا۔ جن احادیث کے اندر 27ویں کا یا 25ویں کا یا 23ویں کا صحابہ نے ذکر کیا، اس کی وجہ لیلۃ القدر کی علامات ان کے سامنے ظاہر ہونا ہے۔ جس صحابی کے سامنے لیلۃ القدر کی علامات 23ویں رات میں ظاہر ہوئیں اس نے 23واں بتایا، جس صحابی کے سامنے لیلۃ القدر کی علامات 25ویں میں ثابت ہو گئیں اس نے 25واں بتایا، اور جس کے سامنے 27ویں ثابت ہو گئی اس نے 27واں بتایا، جس کے سامنے 29ویں تو اس نے 29واں، جس کے سامنے 21ویں تو اس نے 21واں بتا دیا۔ اور آج بھی اگر ہم یہ دیکھیں، ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں اور اپنی اپنی عمروں کو اپنے اپنے تجربے کے اعتبار سے، جن بھائیوں کو لیلۃ القدر کی علامات کے بارے میں پہلے سے پتہ ہے یا ہم سے ہمارے پڑھنے اور ہم سے سننے سے بھی پہلے سے پتہ ہے، وہ بھی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پہ بعض لوگوں کو لیلۃ القدر یعنی اس زمانے میں کبھی 25ویں میں ملی ہے، بعض کو کبھی 27ویں میں ملی ہے، بعض کو کبھی 23ویں میں ملی ہے۔ لیکن بنیادی بات کو سمجھیں کہ پہلا تو جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ اس پورے عشرے کے اندر عبادت کرنی ہی کرنی ہے، وہ صرف لیلۃ القدر وجہ نہیں ہے۔ رمضان پورا مہینہ مغفرت اور رحمتوں اور بخششوں کا ہے۔ اب مسئلہ یہ وہ جا رہا ہے جیسے ہم نے شروع میں پڑھا، اور آخری 10 دن بچے ہیں، اب پتہ نہیں کہ اب ہمیں اتنی ہماری عمر آگے ہو ہی نہ کہ اب ہمیں رمضان دوبارہ مل پائے۔ تو یہ آخری 10 دن ہیں، ان آخری 10 دن میں جتنا یعنی کمر کس کے عبادت کر سکتے ہیں کریں، تو اسی میں اعتکاف بھی بتا دیا گیا اور اسی میں یہ لیلۃ القدر بتا دی گئی، اور حدیث میں باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس کے بعد فرض کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو 23ویں میں علامتیں نظر آ جائیں، فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو 25ویں میں علامتیں نظر آ جائیں، فرض کرتے ہیں آپ کو 27ویں میں علامت نظر آ جائیں، تو کیا مطلب اس کے بعد طاق راتوں میں عبادت نہیں ہوگی؟ عبادت تو اس کے بعد بھی کرنی ہے نا، کہ حکم دیا گیا عبادت کرنے کا، وہ تو پھر بھی کرنا ہے۔ آپ نے اس رات کی فضیلت پا لی، لیکن اس کے بعد بھی عبادت تو آپ کے اوپر لازم ہے نا ان 10 دنوں کی، اس میں وہ طاق راتیں بھی آئیں گی کہ جن کو کھوجنے کے لیے کہا گیا۔ تو اس لیے اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ہم 27ویں کا ہی حکم لگا دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا لوگ پھر صرف 27ویں میں عبادت کریں گے، بقیہ راتوں میں عبادت نہیں کریں گے، جیسے کہ آپ ہمارا ہم سب کا تجربہ بھی ہے کہ جتنی یعنی دوڑ دھوپ لوگ 27ویں رات کو آ کر مسجد میں جمع ہو کے کرتے ہیں نا، جتنی محنت جتنی 27ویں کی رات کو ہمارے ہاں ہوتا ہے اتنا عام راتوں میں 21، 23 میں، 25 میں، 29 میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ذہن بنا ہوا ہے کہ صرف 27 میں۔ اسی طرح فرض کریں کہ اگر کوئی 25ویں کا قائل ہے وہ 25ویں کو جا کے ختم کر دے گا، 23ویں کا قائل ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو حدیث میں بتایا گیا 5 طاق راتوں کا 21، 23، 25، 27، 29 کا بتایا گیا، اور ان سب کے اندر عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کسی بھی رات کے اندر، کسی بھی سال، کسی بھی رات میں لیلۃ القدر کو اللہ نے مخصوص کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اگر چاہے تو وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ بھی سمجھیں، اور وہ یہ کہ ایسا کیوں ہے لیلۃ القدر ایک مخصوص رات میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھیں ذرا اس بات کو، یہ چاند کے مطلع کے ساتھ ہے۔ جس طرح نماز ہر علاقے کی اپنے اپنے وقتوں پر ہے، جس طرح چاند کی رؤیت ہر
علاقے کی اپنی اپنی، ہم نے اس حوالے سے پوری ویڈیو بنائی ہے کہ روزہ آج یہاں چاند نظر آیا تو یہاں رکھا جائے گا، کل چاند وہاں نظر آیا تو وہاں روزہ رکھا جائے گا. یہ ایسا نہیں کہ چاند نظر آ گیا دنیا کے کسی بھی حصے میں تو سب لوگ اسی دن کے حساب سے روزہ رکھیں گے، ایسا نہیں ہے. تو اسی طرح اس بات کو سمجھیں کہ لیلۃ القدر بھی چاند کے مطلع کے ساتھ چل رہی ہے، تو وہ کہیں 21ویں میں نمودار ہوگی دنیا کے کسی حصے میں، کہیں وہ 23ویں میں نمودار ہوگی، کہیں وہ 25ویں میں نمودار ہوگی، اور کہیں وہ 27ویں میں نمودار ہوگی، تو کہیں 29ویں میں نمودار ہوگی. یہ سمجھیں کہ وہ جو تعین جس سال جس رات کا کر دیا گیا ہے وہ اپنے اپنے یعنی کہ مطلع پہ اپنے اپنے وقت پہ اپنے اپنے افق پہ وہ نظر آئے گی. اس کے علامات کیا ہیں وہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ایک وجہ ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو کے نیچے ایک بھائی نے کمنٹ بھی کر رکھا تھا کہ بھائی آج یہاں 27ویں رات آئی ہے تو کہ لیلۃ القدر یہاں، تو پھر وہ وہاں تو 25ویں چل رہی ہے تو وہاں والے لوگوں کے لیے ہم کیا کریں. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اصل تو وہ مطلع کے ساتھ ہے نا، ان کو جب وہ رات ان پر ظاہر ہوگی وہ ان کے لیے ہوگی، اور جب وہ رات ہم پر ظاہر ہوئی وہ علامات تو وہ ہمارے لیے ہوں. وہ تو چاند کے مطلب کہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ وہ چل رہا ہے، جہاں وہ تاریخ نمودار ہو جائے گی وہیں وہ رات ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے 23واں دن ہے اور وہاں 24واں فرض کر لیتے، ایک ایسی بات کریں. تو یہ الگ الگ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے. اچھا جی، پھر یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 661 ہے. امام ابو داؤد نے باب قائم کیا باب فی لیلۃ القدر، اس کے تحت حدیث نمبر 1364 ہے. زر بن حبیش وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے شب قدر کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہمارے صاحب یعنی اشارہ تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف، ان سے جب شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص پورے سال ہر ایک رات میں بات کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا. تو ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. بلا شبہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک میں ہے. حدیث کے راوی مسدد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کہیں لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہ جائیں. یعنی ابی بن کعب ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کہا کہ وہی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ لوگ ایک ہی رات کو جاگ کر، ایک ہی رات کو مخصوص کر کے ایک ہی رات کو جاگ کر بقیہ سارے سال جو ہے اپنی راتیں کسی اور طریقے اور کسی اور چکروں میں کالی کریں، ایسا نہ ہو. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم شب قدر رمضان المبارک میں ہے اور 27ویں شب میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ اے ابو منذر آپ کو اس بات کا کس طرح علم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس علامت سے علم ہوا کہ جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو اب وہ عاصم بن بہدلہ وہ کہتے ہیں، یا عاصم بن بہدلہ یا عاصم بن ابی نجود کے نام سے بھی مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے زر بن حبیش رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ وہ علامتیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ علامت یہ ہے کہ شب قدر کی صبح کو سورج تشت کی مانند نکلتا ہے اور اس میں بلند ہونے تک شعاع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تشت برتن ٹائپ کا ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ اس کی مانند سورج نکلتا ہے، بلند ہونے تک بھی اس میں شعائیں نہیں ہوتی. میں جیسے تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا، جن صحابہ نے علامات جس رات میں بھی پالی ہیں انہوں نے اسی رات کو شب قدر بیان کیا ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی ایک مخصوص رات ویسے ہے نہیں. اچھا جی، اسی طریقے سے دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن خزیمہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 89 ہے، کتاب الصیام ہے. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حدیث نمبر 2192 کے تحت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ وہ شب قدر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ ایک روشن رات ہوتی ہے جو نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ٹھنڈی، اور اس کی صبح سورج سرخ اور کمزور نکلتا ہے. سرخ اور کمزور سے مراد گرمی کی شدت اس پر نہیں ہوتی ہے. رات نہ مکمل طور پہ گرم ہوتی ہے نہ مکمل طور پہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اچھا جی، اسی طرح دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 203 ہے، کتاب الصیام ہے، حدیث نمبر 2675 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمارے سامنے شب قدر کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر اس رات میں ہے جس میں چاند تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح طلوع ہوتا ہے.
اب دیکھیں اگر ہم بعض، یا میں کنکلوژن علامات کا بتانے سے پہلے یہاں ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں، بعض ضعیف روایات میں اور بھی علامات بیان ہوئی ہیں، لیکن وہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے جان بوجھ کر نہیں پڑھی۔ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر ہم ان علامات کا کنکلوژن نکالیں تو کنکلوژن یہ ہے کہ اس رات میں تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح چاند طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی جو رات گزرے گی وہ نہ مکمل طور پہ گرم ہوگی نہ وہ سرد ہوگی، درمیانہ موسم ہوگا۔ جب صبح ہوگی تو صبح میں سورج طلوع ہوگا اور اپنے ایک تشت کی طرح طلوع ہوگا، اور اپنے بلند ہونے تک بھی اس میں شعائیں نہیں ہوں گی اور نہ اس کی یعنی کہ جو دھوپ ہے اس میں سختی ہوگی۔ یہ ان علامات کا کنکلوژن ہے، یہ ساری علامات ہیں۔ اب یہ جس رات اور صبح میں یہ علامات پوری ہو جائیں وہ لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اس بات کو سمجھیں، آپ اسے پا لیتے ہیں اس صورت میں بھی، اور اگر آپ اسے نہیں پاتے اس صورت میں بھی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ہم نے ساری طاق راتوں میں عبادت کرنی ہے، 21، 23، 25، 27، 29، پانچوں طاق راتوں میں عبادت کرنی ہے۔ اور آخر میں عرض ہے، یہ سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 76 ہے، کتاب الدعوات ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3760 کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت ان علمت ایو لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہ اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، یعنی مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہی رات ہے، تو میں اس رات کے اندر کیا پڑھوں، کیا دعا کروں، کیا پڑھوں؟ قال قولی، آپ نے کہا تو کہا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ انک عفو، تو درگزر کرنے والا، درگزر کو پسند کرتا ہے، تو ہماری مغفرت فرما، تو ہم سے درگزر فرما۔ تو اگر ہمیں فرض کر لیتے ہیں کسی وجہ سے علامات کا نہ پتہ لگ سکے، تو بہتر یہی ہے ہر طاق رات میں جب آپ عبادت کرتے ہیں، ہر طاق رات میں جب آپ قیام اللیل کرتے ہیں، قیام اللیل سے فارغ ہوتی یہ دعا لازمی پڑھیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، بعض مرتبہ ہو جاتا ہے آدمی سے غفلت ہو جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، کسی اور مصروفیت میں لگ جاتا ہے، نہیں پتہ لگ پاتا اس کو، تو ایسا نہ ہو کہ یہ ایک چیز بھی ہم سے رہ جائے۔ بس اصل بات یہ ہے جتنا کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم یہ آخری 10 دنوں کی عبادات کے اندر بجا لائیں۔ اعتکاف کی اللہ توفیق دے، اعتکاف کے اندر بیٹھیں، تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کریں، نمازوں کے وقت پہ نمازیں پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت نے جتنی استطاعت دے رکھی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، روزے رکھیں، راتوں میں قیام اللیل کریں، راتوں کی عبادت کریں، اپنے آپ کو بےہودگی سے بچائیں، فضولیات سے بچائیں، وقت کے ضیاع سے بچائیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، آپ اپنا وقت جہاں بھی صرف کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو آپ کی موت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ جن لوگوں کے اوپر بھی آپ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، یا آپ کو منو مٹی کے نیچے دبا کر آ جائیں گے، اور وہاں صرف ایک اکیلے آپ اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینے کے لیے منکر نکیر کو بیٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔